اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو ڈھال واسطے اپنی قسموں کے کہ تم بیدار ہو اور بچو اور صلح کرو یا اصلاح کرو انسانوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ سننے والے علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا آیت مبارکہ جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے۔ لوگوں نے سوال کیا ایام کے بارے میں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رحمت کی چند قطروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری بارش فرما دیتے ہیں رحمت کی۔ بات نکلی ایام سے، وہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قانونی طریقہ کیا ہے اور جو تقوی والا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید بات کو آگے بڑھایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ فطرتی طور پہ تعلق ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے وہ تمہارے واسطے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَکُم، اور وہ تم اپنی جانوں کو آگے بھیج رہے ہو، یعنی کہ تم لوگ جو بھی کام کرو گے اس کی تم کو ایک خاص پلاننگ کے ذریعے کرو گے، اور جو نتیجہ آئے گا تم اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک عمل کیا اور اولاد ہوئی اور پھر آپ اس سے کوئی ذمہ داری اپنی نہ لیں۔ اس کا کھانا پلانا، اس کو لکھنا پڑھانا، اس کی اچھی پرورش کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، اور ایک طرح سے یہ آپ اپنے اعمال کو آگے بھیج رہے ہیں جن کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کے اندر جہنم کی طرف چلے جائیں۔ آپ کو پوری طرح سے خبر ہونی چاہیے کہ ہر عمل کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ہے، ہم لوگ اس کے جواب دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا یہ ایمان ہو کہ واتقوا اللہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ڈرنا چاہیے، کہ جو بھی انسان کام کرے اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرے، اور محبت اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اوپر غالب ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ انسان کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ایک دن ہونی ہے، تو اس کا تقویٰ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی تکمیل کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے اور فطرتی طریقے سے ہی ہوگا، اور تم جو بھی کرو گے اس کے ذمہ دار ہو، اور تم اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے سوال جواب کریں گے اس کے بارے میں۔ اور جو لوگ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو آپ بشارت دے دیں جنت کی، اور وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اب آج جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ کی، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا عربوں پہ، تو ہم کو کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ عربوں کو جو کلچر چل رہا تھا اس کو بھی سمجھیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہاں پہ اسلام سے پہلے ایک عرب مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا، اور اس کی تعداد 4 تک نہیں تھی، 4 5 6 7 کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی مرد کو اپنی کسی بیوی کی بات بری لگی تو وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اب میں نے تیرے پاس نہیں جانا، اور وہ قسم پھر چلتی تھی، کئی مہینے بھی چلتی تھی، اور وہ پھر بات مزید آگے بڑھ کے خراب ہو کے وہ طلاق کی طرف بھی چلی جاتی تھی۔ اب چونکہ اس رکوع کا بھی مرکزی مضمون طلاق کا ہی ہے، جس پر ہم آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب قسم کسی مرد نے کھا لی کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، لیکن دل میں کبھی کبھی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے رجوع کر لوں، لیکن معاشرے کا پریشر تھا اور اس کو ایک بے عزتی کا ڈر تھا، تو وہ پھر دوبارہ جاتے نہیں تھے اور چیزیں مزید خراب ہو جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے تھے اس زمانے میں بھی، اور ہمارے لیے ہدایت ہے اس زمانے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کی قسموں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہ کھاؤ میرے نام کو ڈھال بنا کے۔ ایک تو فرمایا ان تبروا، کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ یہ بات نہیں ہم کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، کسی کی آپ مالی طور پہ مدد کر رہے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کسی کو پڑھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اور آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اس کا برتاؤ میرے لیے اچھا ہوگا یا وہ میری عزت کرے گا، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، اور آپ اس حرکت کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں اور اپنی مدد روک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے حسن سلوک کو اس وجہ سے نہیں روک سکتے۔ ایک واقعہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب اعتراض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، تو خود جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی جو کچھ لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ روک دی کہ ہم لوگ تو ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر دیا
کہ جو اس کا مطلب یہ تھا کہ مدد کر جو شخص جس کی تم مدد کر رہے تھی کسی غریب کی، وہ تو آج بھی غریب ہے، اس واقعے کا اس کی غربت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کی مدد اس لیے کر رہے تھے کہ تمہیں صلہ ملے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو دیکھنا ہے کہ کس کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مدد کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فوراً اس بات سے سمجھ آ گئی اور انہوں نے پھر رجوع کر لیا۔ تو ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حسن سلوک میں انسان کے کسی وجہ سے کمی نہیں آنی چاہیے، اور اس میں کوئی جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کو ڈھال بنا کے نہیں کھانی چاہیے کبھی بھی، چاہے آپ کتنے بیدار کیوں نہ ہو۔ دوسری بات وَتَتَّقُوا، یہ ہے کہ تم بچو یا تم کسی چیز سے تھوڑا دور ہٹو۔ اس میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں وہ بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو توڑتا ہے اپنی مرضی سے۔ اگر کسی کی بیوی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کسی کی والدہ نے کسی شخص کے ساتھ اچھا سلوک اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے آپس میں کوئی چپکلش چل رہی تھی شخص کی بیوی کے ساتھ، یا بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو انسان کیا کرتا ہے، بجائے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اور اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے جائے، وہ سب سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ اب یہ تعلق تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا رشتوں کا، تو وہ تعلق توڑ لیتا ہے کہ جی مجھے قسم ہے کہ میں ان سے بات کروں یا میں ان کے پاس جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی منع فرما دیا کہ یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تصلح بین الناس، یہ بھی وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر اوقات تقریباً چل رہی ہوتی ہے، ہر کسی نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے بیٹھے اور دونوں نے آپ کو گالیاں دے دی کہ تم ہمارے درمیان کیوں پڑھ رہے ہو، تو انسان کہتا ہے میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں، چاہے میرے دوستوں کے درمیان کر رہا ہوں یا اپنے رشتے داروں کے درمیان کر رہا ہوں، اور یہ مجھے الٹی گالیاں دے رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کے کافی مسئلے جو ہوتے ہیں وہ سسرالی جو مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں، تو انسان تنگ آ جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے قسم ہے کہ میں جو کسی کی مدد کروں مجھے کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اصلاح کے کام ہیں، چاہے وہ حسن سلوک ہو، اللہ کی حدود جو قائم کی ہوئی وہ والے کام ہوں، یا آپ کسی کی مدد کر رہے ہوں، کسی کی اصلاح کر رہے ہوں، ان سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کوئی قسم میرے نام کی نہیں کھانی جس کی وجہ سے آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے ان کاموں کی طرف دوبارہ جانا۔ اس پہ امین احسن اصلاحی صاحب نے جو ان کی کتاب ہے اقسام القرآن، قرآن کی قسموں کے بارے میں بات کی، اور ان کو بڑی اچھی طرح سے بات سمجھائی ہے کہ اگر میں ایک شخص اس چیز سے وعدہ کرتا ہوں، قاری صاحب سے بھی قاری صاحب میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر میں کہتا ہوں قاری صاحب اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو میں نے قاری صاحب سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ شریک ہو گئے میں، اور اگر میں اس چیز کی خرابی کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس چیز کی خرابی کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ تو قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ گواہ بنا لیتے ہیں شہادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں یہ کام کروں، اور آپ پھر وہ قسم پورا نہ کریں تو اس کا پھر ڈبل ٹرپل نقصان ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم نہ کھاؤ کسی بھی برے کام سے کرنے کی یا کسی اچھے کام سے رکنے کی، اگر تم نے قسمیں کھانی ہے تو اچھے کام کرنے کی قسمیں کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور علم رکھتے ہیں سارے کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔